عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ ایک بار پھر دوردرشن دہرادون سے ایک نئے کارکرم ہمارے مہمان کے ساتھ میں التمش عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ بات بات پہ پلکیں کہاں بھگوتے ہیں، کیا بات۔ بڑے سلیقے سے خوددار لوگ روتے ہیں، وہ زندگی کے فرائض کو جانتے ہی نہیں، بہت سے لوگ تو سانسوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں۔ یہ جو سانسوں کے بوجھ کو ڈھونے کا سطحی عمل ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس زندگی کو اس طرح سے جیتے ہیں کہ وہ اس زندگی کی جیب سے اور اس وقت سے وہ کچھ وصول کر لیتے ہیں کہ وقت کی جیب خالی نظر آتی ہے۔ آئیے ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اور درمیانے کوہسار بسا ہوا یہ صوبہ اتراکھنڈ جو ہر کی پوڑی کی وجہ سے پوری دنیا میں پرسدھ ہے، تو وہیں سرکار علاء الدین علی احمد صابر کے آستانے کی وجہ سے بھی اسے لوگ جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں ایک ایسی ہی شخصیت سے، ایک ایسی معتبر شخصیت سے کہ جس نے اردو تہذیب کو، اتراکھنڈ کو ایک عالمی منظر نامے پہ ایک پہچان دی۔ میری مراد ہے جناب عنبر خربندہ صاحب، جو ہمارے آج کے اس کارکرم کے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ عنبر خربندہ صاحب کی پیدائش 1952 میں ہوئی۔ آپ کا تعلق داغ اسکول سے ہے اور آپ کے کئی شعری فن پارے منظر عام پہ آئے ہیں، ایسی مشکل اصناف سخن کے جس کو اس دور میں لوگ چھونے سے بھی ڈرتے ہیں، ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ عنبر خربندہ صاحب نے بازیچہ اطفال کی طرح طبع آزمائی کی ہے۔ مخمس کی ایک کتاب معذرت کے نام سے ان کی منظر عام پہ آئی ہے، جس کے لیے اہل علم و دانش کی رائے بے حد معتبر ظاہر ہوئی ہے۔ غزل کے 3 شعری فن پارے ان کے منظر عام پہ آئے ہیں جو نظم اور قطعات پر مشتمل ہیں۔ غزل ان کی شخصیت، ان کی شاعری کا میجر اٹریکشن ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے مخمس جیسی ایسی مشکل اصناف، ایسی مشکل صنف کہ جسے ہندوستان میں خاص طور پہ لوگ چھونے سے بھی ڈر رہے ہیں، اس میں 100 مخمس کہیں ہیں۔ ان کی اس کتاب کو بہت سراہا گیا ہے اور بڑے بڑے جو ہمارے اردو کے اسکالرس ہیں، جو سب کانٹیننٹ میں اردو پوئٹری کے بڑے کرٹیکس ہیں، انہوں نے سراہا ہے۔ ایسی شخصیت کا استقبال کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے اتراکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید سر، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے مہمان میں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کا استقبال خیر مقدم کہ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے، جس حسن بیاں سے کام لے کر جس طرح سے میرا تعارف پیش کیا، لیکن میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اردو زبان کے حوالے سے جو ہماری مشترکہ تہذیب بھی ہے، اور اس مشترکہ تہذیب کو جہاں تک اس کی آبیاری کی جا سکے وہ کرنے کی کوشش رہتی ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ اردو کے بہت بڑے، آپ کا بہت نام ہے اردو شاعری میں، بڑا مقام ہے، اور آپ جس ڈھنگ سے اردو شاعری کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے پیش کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ہی علاقہ بنتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور ہمارے بزرگوں کی ایک روایت بھی رہی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ آپ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتراکھنڈ میں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایسا تناور برگد ہے کہ جس کے سائے میں مستقبل کے گوتم بدھ کھیل سکتے ہیں تو وہ آپ ہیں، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، اور ڈی ڈی اردو دوردرشن کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے سر، ہم بہت مختصر سا وقت چونکہ ہمارے پاس ہے اور ہم اپنے درشکوں کو آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری دینا چاہتے ہیں، اردو تہذیب اور یہ تمام چیزیں تو پھر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر، میرے جو کچھ ذہن میں سوال تھے وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے اتراکھنڈ جیسی سرزمین کے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ زبان و ادب کو ابھی پوری طریقے سے پنپا بھی نہیں ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے یو پی سے جب یہ صوبہ الگ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہاں رہ کر اس اردو تہذیب کو جی رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل اس سے فیضیاب ہو، تو اس کے پیچھے میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ میں ایک مطلع اور ایک شعر اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ساجھا کرتا ہوں۔
زمانے میں ہمارا اس قدر چرچا نہیں ہوتا، زمانے میں ہمارا اس قدر چرچا نہیں ہوتا اگر تم نے نظر بھر کر ہمیں دیکھا نہیں کیا ہوتا۔ کہنے سر، یہ تو روایتی مطلع ہے، بہت خوب، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زباں میں چاشنی، لہجے میں شیرینی نہیں ہوتی، کیا بات ہے، ہمارا ہاتھ اردو نے اگر تھاما نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، اردو نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں راہ دکھائی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہم تخلیق کرنے کی ہماری کیا وسعت ہے یا ہماری کیا حیثیت ہے؟ اردو کا کرم ہے، اور آج اس زبان کے ساتھ جیتے ہوئے عمر کا ایک بیشتر حصہ گزر گیا، یہ میری خوش بختی ہے، میری سبز بختی ہے۔ آج میں یاد کرتا ہوں سن 63 سے میں اس زبان کے ساتھ ہوں، اور جنت نشین مولوی حشمت اللہ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ یاد کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اردو کی ان شاعری کی بھی سمجھیے لوازمات سے ہماری واقفیت کرائی، اور اردو زبان کی شیرینی سے ہمیں واقف کرایا۔ واہ سر، دیکھیے یہ بھی ایک دور رہا ہے استادوں کی جوتیاں اٹھانے کا اور استادوں کی خدمت کرنے کا، تو یہ فن، وہ کسی نے کہا ہے کہ خود سے چل کر کہاں انداز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ بالکل۔ تو میں سر بہت سارے سوال میرے ذہن میں ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لیے میں بہت مختصر کرتے ہوئے کچھ چند سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جیسے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پوئٹری ہے، آپ مخمس بھی کہتے ہیں، غزل بھی کہتے ہیں، نظم بھی کہتے ہیں، قطع بھی کہتے ہیں، اور بہت سی مطلب تمام اصناف سخن میں تب آزمائی کرتے، لیکن آپ کی پوئٹری کا میجر اٹریکشن کیا ہے سر، کہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں اظہار خیال کروں تو ہماری نوجوان نسل اس سے جڑ سکتی ہے؟ ایسا ذرا مجھے کچھ آپ تھوڑا بتائیں۔ دیکھیے، غزل کی جہاں تک بات ہے، تمام اصناف سخن کی اگر میں بات کروں اردو کی، تو غزل کا جو اٹریکشن ہے، غزل کا جو اس کے فسونکاری ہے، جو جادو ہے، اس کا تو جواب ہے ہی نہیں کہیں۔ اور اس میں چونکہ ہم ہر شعر میں ایک مختلف زاویہ لے سکتے ہیں، مختلف خیال لے سکتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی آزادی بھی ہوتی ہے کہ اپنے خیالوں کو ایک وسعت دے سکیں۔ حالانکہ اور بھی ہے، نظم ہے، مثنوی ہے، قطعات ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہیں۔ بنیاد تو غزل ہی ہے، بنیاد غزل ہے، اور غزل کا جو جادو سر چڑھ کے بولا ہے تو وہ آج سے نہیں بولا ہے، چل رہا ہے، اور تمام زبانوں میں، میں خود کئی زبانوں میں، ہندی میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائیکی ایک زبان جو سینٹرل پاکستان میں بولی جاتی ہے، جہاں سے میرے اجداد ہجرت کر کے آئے ہیں، تو اس زبان میں بھی میں طب آزمائی کر لیتا ہوں۔ تو غزل میں سمجھتا ہوں ایک بہت ایک اچھا وسیلہ ہے اپنے خیالات کو الفاظ کی شکل میں لانے کا۔ دیکھیے، غزل تو جب آپ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں تو میں آپ کی شخصیت پہ بھی صادق آتا ہے یہ شعر، تھوڑا سا شوخی پیدا کرنے کے لیے اس گفتگو میں، کہ رگو سفید بال ہوئے ہیں ہمارا خون نہیں، تو وہی والی بات ہے۔ تو غزل جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے جو ہے عمر کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، لیکن شاعر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو غزل ہے اس میں جمالیاتی پہلو بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس دور میں۔ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو غزل کو جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے بھی آپ غزل کو اپنی جوان رکھے ہوئے ہیں، بوڑھا نہیں ہونے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا راز ہے اس کا؟ تھوڑا سا مجھے اس بارے میں بتائیں، میں اپنے درشکوں کو۔ التمش صاحب، جمالیاتی جو ایک زاویہ ہے وہ ایک مخصوص زاویہ ہے، صرف ایک زاویہ ہے، حالانکہ انسانی زندگی میں اس پہلو کی بہت اہمیت ہے اور اس سے ہم گریز نہیں کر سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ جہاں ہم سماج کی، معاشرے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جن کو یکجا کرنا، اور ان پر دیکھیے عام آدمی جو ہے جو اپنی روزی روٹی کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایک نظریہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کی طرف اس کی توجہ کو مبذول کر سکے، ادھر دیکھ سکے کہ کیا کیا سماج میں ہو رہا ہے، اور یہ کام شاعر کرتا ہے اپنے قلم کے حوالے سے۔ تو الگ الگ موضوعات آتے ہیں جس میں جمالیات بھی آتی ہیں اور باقی زندگی کے بھی پہلو تمام۔ کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں سے آپ کو لگا ہو کہ اب آپ کو شاعری کی طرف جانا چاہیے، زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو؟ جیسے اکثر لوگ بیشتر یہ کہتے ہیں کہ کسی سے عشق ہوا اور اس کے بعد پھر شاعری کی طرف، تو ایسا کچھ؟ عشق تو اردو سے ہوا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ایک زمانہ قدیم کی بات ہے، آج سے 62 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یو پی، اتراکھنڈ نہیں بنا تھا، یو پی میں 3 لینگویج فارمولا تھا،
تو انگلش اور ہندی تو آپ کو لینا ہی تھی، کمپلسری تھی، سنسکرت یا اردو میں سے آپ ایک لے سکتے تھے. تو میری سبز بختی مجھے اردو کی طرف جانب لے گئی، اور نہایت قابل تعظیم استاد مجھے ملے مولوی حشمت اللہ صاحب. اچھا، نصاب میں رہی آپ کے یہاں اردو؟ جی. ارے واہ. آج سے مطلب پورا ایک کمپلیٹ سبجیکٹ آج سے 62 سال پہلے، آپ اندازہ لگا لیں، سن 63 سے. تو وہ میں آج بھی ان کو بڑے احترام سے ابھی یاد کرتا ہوں. ابھی ان کے صاحبزادے آئے تھے مولوی صاحب کے، مودود صاحب. تو اسلم کھتولوی صاحب کو آپ جانتے ہیں، تھوڑی ذاتی ہو جائے گی بات چیت، لیکن ہے اب بات نکلی ہے. تو ان کے بیٹے کے نکاح میں آئے تھے، تو میں مولوی صاحب کو یاد کر کے تھوڑا جذباتی ہو گیا. تو وہ حیرت زدہ ہوئے کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا میرا رشتہ ہی کچھ ایسا تھا. اردو ہماری انگلی پکڑ کے مولوی صاحب نے جو چلنا سکھایا اردو کے ساتھ. تو خیر ایک گھر کا بھی میرا ماحول تھا، کیونکہ میرے والدین ہجرت کر کے آئے تھے. تو مہاجر کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، شرنارتھی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ آج ہمیں کوئی شرنارتھی نہیں کہتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا. وہ پاکستان میں جو رہ گیا ہے ضلع، تو میں اسے پاکستان نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں غیر منقسم بھارت سے ہجرت کر کے آئے، اویبھاجت بھارت سے. تو وہاں ضلع میاں والی سے آئے. اور آج میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ میاں والا ہے. دیکھیے یہ بھی بہت عجیب اتفاق ہے. تو کچھ خاندان کی بھی روایت تھی اردو کی، وہ بھی گھٹی میں تھا. آپ کی بات جیسے میاں والی اور میاں والا کا انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہوا ہے، تو لوگ جب اردو بولتے ہیں تو اسے میاں والا ہے میاں والی سمجھنے لگتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. عنبر خربندہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ اردو کو، اردو تہذیب کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو؟ کیا اردو یا اردو تہذیب کسی خاص مذہب کی زبان ہے یا کسی خاص مطلب علاقے کی زبان ہے؟ اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درشکوں کو مختصر سا ایک جو ہے وہ میسیج. میں نے ابھی ایک استعمال کیا تھا مشترکہ. مشترکہ ہماری یہ ساموہک وراثت ہے. اس میں آپ اگر ذکر کریں، کسی مذہب سے جوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی فرقے سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بہت کام ہوا ہے. اور اب کیسے میں نام گنانا شروع کروں تو فراق گورکھپوری سے لے کے میلا رام وفا صاحب تک اور کرشن بہاری نور صاحب تک بہت لمبی روایت ہے. زبان جو استعمال کرے اس کی ہوتی ہے، بس جو استعمال کرے. اور اردو مطلب میں ایسے نام آپ کو گنواؤں، آپ خود جانتے ہیں کہ جنہوں نے اردو کو اوڑھنا بچھونا اپنا بنایا ہے. تو اس کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. میرا نام اوم پرکاش خربندہ ہے. عنبر تو میں شاعری میں تھوڑی سی رسوائی کے لیے لکھ لیتا ہوں، لیکن نہیں، آپ شاعری کا عنبر ہی ہیں، ہم تو یہ کہیں گے. تو اس کو کسی بھی خاص زبان یا خاص فرقے یا خاص علاقے کے ساتھ اس کی مناسبت جو ہے بالکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہاں سے پلی ہے، کہاں سے پھلی پھولی ہے اردو. اور آج ہماری جو لوگ اردو رسم الخط یعنی اردو لپی سے جو واقف نہیں ہیں، اردو لکھنا پڑھنا، وہ بھی اردو کے اتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں. دفتر ہے، قمیض ہے، اینک ہے، چشمہ ہے، سبھی اردو کے الفاظ ہیں. وہ ہماری زبان میں ایکچولی وہ جاوید اختر صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہم نے جہاں سمجھ آنا بند ہو جاتا ہے وہاں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اردو ہے، ورنہ وہ ہماری گفتگو میں کہیں نہ کہیں بالکل شامل ہے تمام. اور ہم انہیں نکال بھی نہیں سکتے بھئی. ان کا نیم البدل بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ریپلیسمنٹ ورڈ بھی نہیں ہے. جیسے صابن ہے، دکان ہے، ان کے لیے کوئی نیم البدل بازار ہے. تو ہمیں اردو کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، کہیں باہر سے اردو نہیں آئی ہے. دلی میرٹھ کے پاس، پھر بعد میں دکن میں اس کی پرورش ہوئی، وہ الگ بات ہے، پورے ملک میں پھیلی. لیکن اس کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس کا جنم جو ہوا ہے خاص بھارت میں ہوا ہے. یہ میں زور دے کے اس بات کو کہنا چاہوں گا. یہ کہیں عرب ایران سے نہیں آئی ہے. وہاں سے کچھ الفاظ ضرور آئے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اردو نہیں آئی. اردو ہماری ہے، ہماری رہے گی ہر حال میں. کیا عالیمانہ تبصرہ فرمایا آپ نے. ایک سوال اور میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے سر. اتراکھنڈ میں آپ اردو اور اردو تہذیب کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ خاص طور پہ اتراکھنڈ کی بات کروں گا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے اتراکھنڈ کے واحد ایسے شاعر ہیں. مشاعرے تو بہت لوگ پڑھتے گھوم رہے ہیں، لیکن مشاعروں کے، کوی سمیلنوں کے منچ پہ ہونا اور بات ہے، لیکن کاغذ پہ کسی تہذیب کو جینا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک لٹریچر چھوڑنا، ایک ایسی چیز چھوڑنا کہ جس پہ چل کر وہ کل عنبر خربندہ بن سکتی ہے، وہ کل جو ہے
وہ پروفیسر عنوان چشتی بن سکتی ہے. ایسے لوگ جو اتراکھنڈ کی میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ایک راستہ آپ نے تیار کیا ہے. میں اس لیے بھی آپ کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آپ اتراکھنڈ میں اردو اور اردو تہذیب کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آپ کا سوال بالکل واجب ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. جو سوال آپ کا آیا ہے, اتراکھنڈ میں واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اردو کے لیے اتنا سازگار ماحول اس وقت تو نہیں ہے, گئے وقت ہی ہم بات کریں تو تھا, اتنا نہیں ہے. لیکن جہاں تک میں کوشش کرتا ہوں, دیکھیے جہاں تک شاعری کی بات ہے, غزلیات کی بات ہے, وہ تو لوگوں کو شوق ہے. لیکن اردو میں لکھنا, اردو رسم الخط, اردو اسکرپٹ کے ساتھ چلنا, یہ بہت مشکل سا لوگوں کو لگ رہا ہے. میں اس مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں باقاعدگی سے بچوں کو اس بات کے لیے راغب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شاعری سے, اگر دیکھیے شاعری تو سگم سنگیت میں کتنی شاعری ہے, بنا اردو پڑھے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. لیکن میں یہ زور دیتا ہوں کہ جن کو شاعری کا تھوڑا سا بھی شوق ہے انہیں اردو اسکرپٹ ضرور پڑھنی چاہیے. اور میں باقاعدگی سے, میں الیکٹرانکس کا آدمی ہوں, میری تمام زندگی الیکٹرانکس میں گزر گئی, میں الیکٹرانکس کا پیسہ لیتا ہوں. اردو کا کوئی پیسہ نہیں لیتا, کبھی نہیں لیتا, کسی سے نہیں لیتا. زبان کے اور لیے میں ان کے لیے آپ کی ہمیشہ یاد رکھی جائے آئیے میرے گھر آ کے پڑھیے, میں آپ کے گھر آتا ہوں, آن لائن بتاتا ہوں میں, اور باقاعدگی سے یہ کام کر رہا ہوں. بہت عمدہ. تو فی الحال اس کو تو جہاں تک ہو سکے اس کو زندہ رکھنا ہے ہمیں, اس تہذیب کو, کیونکہ اس میں جو مٹھاس, اس کی جو شیرینی ہے, اس کا کہیں کوئی جواب ہے ہی نہیں. آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے. خربندہ جی, میں جیسا کہ آپ پورے بر صغیر کے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے اسٹیج ساجھا کیا ہے, آپ پوری دنیا میں, پورے ہندوستان میں بلائے جاتے رہے, کانفرنس میں بھی اردو جو ہے مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت رہتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ابتدائی دنوں میں کن کن لوگوں کا ساتھ رہا, کس طرح سے آپ کا یہ شوق پروان چڑھا, کن لوگوں کی سرپرستی آپ کو حاصل رہی, اور کیا آپ ان بزرگوں کو آج یاد کرتے ہیں. تو کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ نئی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ شاعری کے لیے یا ساہتیہ کے لیے کسی بزرگ کی یا کسی استاد کی سرپرستی میں رہنا بے حد ضروری ہے. اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں آپ کے اس سوال کے جواب پر آتا ہوں, لیکن ساتھ ہی میں پچھلے سوال سے جوڑ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری کاوشوں کی بات ہے کہ میں اردو کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, تو میں اتراکھنڈ صوبے میں, اتراکھنڈ بھاشا سنستھان میں واحد نمائندہ ہوں اس وقت اردو کا. تو میری کاوش یہ رہتی ہے کہ اردو کو ایک جو لوگوں کے ایک عام خیال سا بنتا جا رہا ہے, اس خیال سے دور کر کے اس کو پاپولیرٹی دلائی جائے. میں اس میں بھی کام کرتا ہوں. اس کے لیے آپ ڈیجیٹلی بھی کافی کوشش کر رہے ہیں. ڈیجیٹلی میں بہت کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ غزلوں کو ٹائپ کر اور لوگوں کی غزلوں کو اپنی ایک ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے, اس پہ جیسے ریختہ کام کر رہا ہے, اسی طرح انڈیویجلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں اتراکھنڈ میں بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے, جو ہمارے ایسے شعراء ہیں کہ جو لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں جن کی کاوشیں, انہیں اپنی ویب سائٹ پہ امبر خربندہ جی ٹائپ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی کریکشن کر کے اور اردو لیپی میں یعنی اردو رسم الخط میں اس کو ڈال کے ہمارے قارئین تک پہنچا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, اور اردو تہذیب اور اردو کلچر جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا. بہت بہت آپ کا شکریہ. جو آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. میں الیکٹرانکس سے ہوں, پچھلے 50-52 برس سے میرا ذریعہ معاش جو ہے, میرا روزی روٹی الیکٹرانکس ہے. تو اس کو میں دونوں کو, میرا شوق اور میرا کاروبار, ان شوق میرا اردو ہے, کاروبار میرا الیکٹرانکس ہے, ان دونوں کو ملا کے میں نے الیکٹرانکلی بہت کام کیا ہے. اردو ہے اس کا نام, ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو چل رہا ہے. اس کے بعد زندگی آن دا راکس, غزل آن دا راکس, اس طرح کے 7-8 الگ الگ پیجز میں چلاتا ہوں, جس میں الگ الگ, جیسے زندگی آن دا راکس میں میں سنجیدہ غزلیں لیتا ہوں, غزل آن دا راکس میں میں تھوڑا سا رومانٹک یا نوجوان نسل کے لیے بھی کام کرتا ہوں, اور
میں ان لوگوں کے لیے زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے، جن کو اپنا لیپ ٹاپ کھولنے کے اپنا پروگرام دیکھنے کے لیے بھی بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں ان کی غزلیات کو کہیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور انٹرنیشنلی بہت آسانی سے، اب سیکنڈ بھی نہیں لگتا، آپ دیکھیے سب جگہ پہنچ جاتی ہے۔ خربندہ جی، جیسے کہ آج کل کی جو ہماری زندگی ہے اس کو ہی سمیٹنے میں لوگ تھک جاتے ہیں، انہی ذمہ داریوں میں الجھ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اور جو آپ کی ذاتی زندگی ہے اس سے وقت نکال کر اردو تہذیب، شاعری، ساہتیہ کے لیے اتنے آرگنائز طریقے سے، اتنی انرجیٹک طریقے سے اس عمر میں کس طرح سے کام کر پاتے ہیں؟ کیا جذبہ آپ کے دل میں ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا کر کے دینا چاہتے ہیں نئی نسل کو؟ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ یہ جو ایک انرجی، یہ جو ارجا آپ کے اندر ہے، کیا دے کے جانا چاہتے ہیں آپ ہماری نئی نسل کو؟ چونکہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، واقعی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ التمش صاحب، ہمارا جو تذکرہ جہاں ہوا، شاعری ایک ایسی چیز ہے جو ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور ہر عمر کا آدمی اس کو اپنے آپ سے جوڑ سکتا ہے، لیکن میں جو ابھی بات کہہ رہا تھا کہ اس کو اگر سونے پہ سہاگا کرنے والی بات ہو تو رسم الخط کے ساتھ بھی جڑ جائے، اسکرپٹ کے ساتھ بھی جڑ جائے، تو کاوش یہی رہتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جس کو آپ اردو کہتے ہیں، جو دیکھنے میں آپ کو یہ عجیب سی لگتی ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ الفاظ تو آپ کسی بھی زبان کو، نئی زبان کو آپ سیکھنا چاہیں، فرینچ ہے، جرمن ہے، رشین ہے، تو آپ کو دو چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، ایک تو ٹرمینالوجی کہ اس کو رشین میں کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، سیکھنا پڑے گا نا، پین کو کیا کہتے ہیں، پینٹ کو کیا کہتے ہیں، سب کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، جرمن میں الگ، رشین میں الگ، اور دوسری بات ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، دو چیزیں ہو گئی نا۔ اردو میں ہمیں یہ خاص بات ہے کہ اردو کا آدھے سے زیادہ کام تو ہمارا ہوا رکھا ہے، صحیح بات ہے، وہ تو ہم گھر ہے، دفتر ہے، قمیض ہے، چشمہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اردو کے الفاظ ہیں، دکان ہے، بازار ہے، صابن ہے، عورت ہے، رسید ہے، بچہ ہے، کیا اچھا عدالت ہے، یہ سارے جو ہیں سارے الفاظ اردو سے آئے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہیں، تو ہمارا صرف آدھا کام رہ گیا، ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، تو اردو سیکھنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں اس لاجک سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آئیے اردو پڑھتے ہیں۔ ویری نائس۔ اچھا سر، میں ایک اور سوال میرے ذہن میں کافی دیر سے گھوم رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی شاعری کا شاہکار کلام ہے، جس کو آپ اپنا پسندیدہ کلام سمجھتے ہیں، وہ ذرا ہمارے درشکوں سے اگر آپ ساجھا کر دیں تو جو ہے ہمارے جو دوردرشن کے درشک ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کی شاعری سے، میں چاہتا ہوں آپ کے بارے میں جان کر تو سبھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا شاعری سے بھی میں جوڑنا چاہتا ہوں، شاہکار کلام اپنا آپ اگر آپ سنا دیں تو بڑی مہربانی۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی۔ ایک پل کی قلیل مدت میں، ایک پل کی قلیل مدت میں زندگی بھر کے راز ڈوب گئے، ہائے ہائے، ایک پل کی قلیل مدت میں زندگی بھر کے راز ڈوب گئے، وقت کے بے کراں سمندر میں کیسے کیسے جہاز ڈوب گئے۔ ابھی آپ نے بزرگوں کی بات کی صاحب، بزرگوں کی بات کی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک پل کی قلیل مدت میں زندگی بھر کے راز ڈوب گئے، وقت کے بے کراں سمندر میں کیسے کیسے جہاز ڈوب گئے، اور کاوشیں بھی تو کم نہ تھیں اپنی، کاوشیں بھی تو کم نہ تھیں اپنی، عزم بھی کیا بلند تھا لیکن کاوشیں بھی تو کم نہ تھیں اپنی، عزم بھی کیا بلند تھا لیکن، وقت کے آگے زندگانی کے سب نشیب و فراز وقت کے آگے زندگانی کے سب نشیب و فراز ڈوب گئے۔ اور حالات کا ذکر کرتا ہوں کہ زندگانی کے بہتے دریا میں سخت حالات کے بھنور اٹھے، زندگانی کے بہتے دریا میں سخت حالات کے بھنور اٹھے، میں نے نغمے تو کچھ بچا ہی لیے، ہم اگر سارے ساز ڈوب گئے، میں نے نغمے تو کچھ بچا ہی لیے، ہم اگر سارے ساز ڈوب گئے۔ اور ایک شعر میں خاص طور سے ذکر کرتا ہوں، حالانکہ میڈیا پر وہ باتیں نہیں آتی، لیکن میں ایک الگ انداز سے، ایک بہت ہمارے سماج کی ایک برائی ہے جس کی وجہ سے ہم نے بہت قیمتی بیش قیمت لوگوں کو کھو دیا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر وہ برائی نہ ہوتی تو یہ لوگ ہمارے بیچ ہوتے۔
جانے کتنے ہی دیکھنے نکلے جام و مینا کی کیا ہے گہرائی. جانے کتنے ہی دیکھنے نکلے. ناپنے نکلے یا دیکھنے نکلے. جانے کتنے ہی دیکھنے نکلے جام و مینا کی کیا ہے گہرائی. کچھ تو ڈوبے فراق شاد جگر، ہاں کچھ شکیل و مجاز ڈوب. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. یہ کیسی کیسی ہستیاں تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے واہ 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 واہ. جو خربندہ جی کیا کہنے اس ہیں. واہ 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 غلط چیز کی وجہ سے بہت ہم عمدہ. سے دور ہو گئے. واہ واہ واہ. جانے کتنے ہی دیکھنے نکلے جام و مینا کی کیا ہے گہرائی. واہ واہ کچھ تو ڈوبے فراق شاد جگر، واہ واہ واہ. کچھ شکیل و مجاز ڈوب گئے. واہ واہ واہ. اور آخری شعر بھی سن لیجیے اس سلسلے کا مقطع کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا قسمت میں واہ. یا فقط اتفاق تھا عنبر. ہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا قسمت میں یا فقط اتفاق تھا عنبر. سارے بندے تو پار جا اترے، واہ. صرف بندہ نواز ڈوب. ہائے 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 ہائے. سارے بہت بندے تو اچھا ہے. پار جا اترے، کیا کہنے ہیں. صرف بندہ نواز ڈوب گئے. بہت شکریہ عنبر خربندہ جی. میں ایک سوال اور میرے ذہن میں جو ہے وہ دستک دے رہا ہے، چونکہ میں اختتام سے قبل بھی آپ سے کچھ سننے کی گزارش کروں گا، لیکن اس وقت مجھے ایک سوال جو ہے وہ میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہوا تھا اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس وقت صحیح وقت ہے. میں آپ سے یہ تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ کی مخمس کی کتاب معذرت جو ہے وہ منظر عام پہ آئی اور پوری اردو دنیا نے اس کا باہیں کھول کر استقبال کیا، پورے سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے اس کی پذیرائی کی. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تو خاص طور پر لوگ غزل کا مجموعہ لاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اردو پڑھنے والے یا اردو ریڈرز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اب وہاں آپ مخمس کو، غزل کے مجموعے کو لاتے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں، وہ بھی دیوناگری میں چھپوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ریختہ جیسی بڑی بڑی جو ہے تنظیمیں جو ہیں وہ دیوناگری میں مجموعہ چھاپ رہی ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے. وہاں آپ یہ حوصلہ کس طرح کر پاتے ہیں کہ مخمس جیسی کتاب جو ہے یا مخمس جیسی صنف کو جو ہے وہ آپ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جسارت جو ہے آپ نے کس طرح سے آپ کے اندر پیدا ہوئی؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیے. دیکھیے، مخمس یا خمسہ اس پر زیادہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں دیکھیے ایک شاعر کا شعر لے کر، 2 مصرے لے کر آپ کو 3 مساری اس پہ اور لگانے ہوتے ہیں. بہت سیدھا کام لگتا ہے، بہت سمپل کام لگتا ہے، لیکن آپ کو جو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر مرزا غالب نے ایک شعر کہا ہے 2 مصروں میں، تو اگر وہ 5 میں کہتے تو کیسے کہتے. یعنی کہ آپ کو جو اس کی جو مول جو بھاونا ہے اس سے الگ نہیں ہٹنا. یہی مشکل کام ہے. قافیہ پیمائی تو کر لیتے ہیں، قافیہ بھی ہو جائے گا، ارکان بھی پورے ہو جائیں گے، بحر کی بھی پابندی ہو جائے گی. لیکن اگر مرزا صاحب نے ایک شعر کہا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، تو اس بات کو آپ آگے بڑھائیں. 3 جو مساری آپ لگائیں گے بالکل یہی جذبہ آپ کے تینوں مساری میں جھلکنا چاہیے. اچھا، یہ مخمس کی خاص بات ہے. لوگ قافیہ کرتے، میں کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اس میں کہاں چوک کہاں ہو جاتی ہے کہ قافیہ ملانا ہی ضروری نہیں ہے. آپ کو وہ جذبہ بھی وہی، اسی لیے اس کا نام معذرت رکھا ہے. معذرت کا مطلب میں معافی چاہتا ہوں ان شخصیات سے جن کے اشعار پہ میں نے یہ مخمس کہنے کی مزارت. یہ تہذیب یہی ہے. معذرت کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی چاہتا ہوں، ان کی روحوں سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ان کے. دیکھیے پہلے 3 مصرے میرے ہیں. شعر آئے گا، آپ سمجھ لیں کہ یہ کام مشکل کیوں ہے اور آسان کیوں ہے اور دل نشیں کیوں ہے. جی ارشاد. اس بھری دنیا میں تنہا کر دیا. اس بھری مرزا نے کہا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا. اسی بات کو آپ وسعت دیں گے. اسی کو اس بھری دنیا میں تنہا کر دیا، جانے کس کس در پہ رسوا کر دیا. کیا تھے ہم، اس نے ہمیں کیا کر دیا. عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کی. کیا بات ہے. شیخ ابراہیم ذوق صاحب نے ایک شعر کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ مطلب ہے ان کا، ایک تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. تو مرنے کا تصور ہے. ہم بھی عام بول چال میں یہی کہتے ہیں، یار مر جائیں گے تو سب
تمام جی، جی، جھنجھٹوں جی۔ سے چھٹی جی ہاں، مل جی، جائے جی، گی، یہی تو محاورے کے کہتے طور ہیں، پہ استعمال یہی ہونے کہتے لگا ہے ہیں۔ یہ۔ تو انہوں نے یہ کہا، ہوتا آیا تو ہے۔ 3 مصرے دیکھیے جی، گا ارشاد۔ کہ زخم جتنے بھی ملے دنیا سے بھر جائیں گے۔ زخم جتنے بھی ملے دنیا یہی سے ہوگا بھر نا، جائیں گے۔ مرنے میں تو یہی ہوگا، واہ۔ زخم جتنے بھی ملے دنیا سے بھر جائیں گے، ہر مصیبت سے بہرحال گزر جائیں گے، واہ۔ دیر سے پھرتے ہیں پردیس میں گھر جائیں گے۔ ہاں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر کیا جائیں گے، بات ہے، مر کے واہ بھی واہ چین واہ، نہ پایا تو تو کدھر کدھر جائیں جائیں گے؟ واہ 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 واہ۔ تو یہ میں ایک آدھ مخمس اور ہمارے جی 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 میاں داد خان سیاح، میں نے ایک قابل ذکر میں کہوں گا، جی قابل تعریف تو نہیں کہوں گا، قابل ذکر کام اس میں یہ ہوا ہے کہ میں نے جتنے بھی شاعروں کا یہاں ذکر کیا ہے ان سب کی ولادت کی تاریخ اور ان کی وفات کی تاریخ یہاں ڈال دی ہے۔ جیسے میاں داد خان سیاح 1830 سے 1960، اور جو لوگ حیات ہیں ان کے آگے میں نے ان کی ولادت کی تاریخ لکھ کے آگے لکھا سلامت رہیں، جیسے راجندر ناتھ ریبر اس وقت جی جی حیات تھے، تو جس وقت یہ کتاب 1931 آپ کی، جس وقت کی کتاب آئی۔ تو دیکھیے میں پہلا میاں داد خان صاحب کا شعر نہیں سناؤں گا، آپ خود پہنچ جائیں گے۔ جی ابر وحشت کو ذرا جھوم کے اب آنے دو، ہاں، ابر وحشت کو ذرا جھوم کے اب آنے دو، وجد میں عشق زدہ روحوں کو آ جانے دو، واہ۔ کیسے کٹتی ہے یہ ایک دوجے کو سمجھانے دو، واہ۔ قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے۔ تو بہت اچھا ہے، واہ۔ تو اور ایک میں آپ کو سناتا ہوں آرزو لکھنوی صاحب کا۔ جی ہاں، جی ہاں، آرزو لکھنوی صاحب 1872 سے 1951 تک رہے۔ جی جی آرزو لکھنوی صاحب کا بہت ہی جمال کی بات آپ نے کی، جمالیاتی جی جی شعر، بہت جمالیاتی سوندر شاستر والا کہہ لیجئے۔ سنیے گا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے بولا کہ یوں، جھٹکا دیا کہ یوں۔ یوں۔ اب اس منظر کو خیال میں رکھیے، آرزو لکھنوی صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے، شرنگار کا شعر جسے ہندی میں کہتے ہیں۔ تو اس منظر کو ہی آگے بڑھانے کا نام مخمس ہے صاحب۔ سنیے گا، ارمان خود نمائی مچلتا ہے کس طرح، ارمان خود نمائی، ارمان خود نمائی مچلتا ہے کس طرح، سکہ غرور حسن کا چلتا ہے کس طرح، واہ، عالم تمام نور میں ڈھلتا ہے کس طرح، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، واہ، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ واہ، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ تو یہ ایک اور پڑھتا ہوں آپ میں۔ اپنے اسکول سے کوئی اگر داغ صاحب کی کوئی، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق داغ اسکول سے ہے، جوش پلسیانی صاحب، جی جی جی، داغ لکھنوی وغیرہ، آپ داغ صاحب خانوادے سے کا تعلق رکھتے ہیں، تو ایک مخمس ہمارے داغ صاحب کا شعر یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ جی، یہ شعر، عیادت کو میری آ کر وہ یہ تاکید کرتے ہیں، تجھے ہم مار ڈالیں گے نہیں تو جلد اچھا ہو۔ ہاں، کیا زبان کا شعر ہے اچھا ہے داغ صاحب تو زبان۔ تو صاحب 3 مصرے دیکھیے، جی ارشاد۔ محبت بھی وہ کرتے ہیں تو کیسے ڈھب سے کرتے ہیں، محبت بھی وہ کرتے ہیں تو کیسے ڈھب سے کرتے ہیں، میرے غمخوار بنتے ہیں میری آہوں سے ڈرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ محبت بھی وہ کرتے ہیں تو کیسے ڈھب سے کرتے ہیں، میرے غمخوار بنتے ہیں میری آہوں سے ڈرتے ہیں، ذرا دیکھو تو کیسے دم میری الفت کا بھرتے ہیں۔ واہ، یہ اس مصرے کو دیکھیے، ذرا دیکھو تو کیسے دم میری الفت کا بھرتے ہیں، عیادت کو میری آ کر وہ یہ تاکید کرتے ہیں، تجھے ہم مار ڈالیں گے نہیں تو جلد اچھا ہو۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور مخمس چونکہ وقت کی ہماری جی جی جو ہے جی، تھوڑی سی پابندی میلا رام وفا صاحب کو میں یاد کرتا ہوں صاحب۔ میلا رام وفا صاحب کا شعر ہے کہ درد میں ڈوبے ہوئے ہیں جی شیر سارے اے وفا۔ جی، تو چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درد میں ڈوبے ہوئے ہیں شیر سارے اے وفا، تو اسی مضمون کو آگے آپ نے وسعت دینی ہے۔ دیکھ کاغذ پر چمکتے ہیں ستارے اے وفا، ایک کاغذ پہ چمکتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل یہ کام تھا کہ 4 میں ایک مصرے میں تو ان کا تخلص ہے، باقی 3 میں مجھے لانا ہے، جبکہ شعر میں کہہ رہا ہوں، جی جی جی، ہے نا۔ دیکھ کاغذ پر چمکتے ہیں ستارے اے وفا، شعر تو کیا ہیں یہ ہیں دہکے شرارے اے وفا، ان سے وابستہ ہیں سارے غم کے مارے اے وفا، درد میں ڈوبے ہوئے ہیں شیر سارے اے وفا، کس قیامت کی کہی تو نے غزل فرقت کی رات۔ میں آخری سناتا ہوں کہ یہ دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ شاعر نے شعر کہہ دیا، جی جی جی،
لیکن ہمیں وسعت میں کیا مل گیا. جی جی میر صاحب نے کہا کہ آخری رباعی. جی آخری ہے یہ، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا دو کردار لیے، لیکن مجھے گنجائش مل گئی کہ میں اس میں کچھ اور بھی جوڑ سکوں. 3 مساری دیکھیے. دن کا سورج، رات کا چندہ، بھور کا تارا جانے ہے. ہر بھنورا، ہر سودائی، ہر ہجر کا مارا جانے ہے. دل کی بازی دل کے نگر میں جو بھی ہارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے. کیا بات ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. بہت شکریہ عنبر خنبندہ صاحب. آپ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان میں عنبر خنبندہ صاحب کی اس معنی خیز گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے تھے. آئیے دوستو، اب آپ سے اجازت کا وقت آ گیا ہے. اب میں التمش عباس، آج کے اس ہمارے مہمان کے ہوسٹ، آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. کیا بات. اگلی بار پھر کسی خاص مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. آداب.